فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہلائی جانے والی یہ قوم پوری دنیا میں جرأت، بہادری اور دلیری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہی یہی ہے، غیرت اور دین پر مر مٹنے والا۔ تاریخ کے مختلف واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ واحد قوم ہے جس نے کبھی غیر کی غلامی پسند نہیں کی۔ ایران، یونان اور یہودیوں سمیت کئی اقوام نے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار پٹھان قوم نے اپنی تعداد کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ بہادری اور دلیری سے اپنے حقوق کی حفاظت کی۔ دنیا کا عظیم بادشاہ اور فاتح الیگزینڈر، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جب افغانستان میں داخل ہو کر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس قوم نے ایک منظم لشکر کی صورت میں اسے شکست دی اور واپس بھاگنے پر مجبور کیا۔ 19ویں صدی میں سوویت یونین کو بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال کچھ ہی عرصہ پہلے دنیا کی سپر پاور امریکہ کی شکست ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم ان کی قومی، جغرافیائی اور مذہبی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ ان کی اس قدر بہادری کی وجہ کیا ہے۔ کیا یہ واقعی کسی نبی کی اولاد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا دعا دی تھی؟ افغان دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت سنبھالی تو افغان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ انہیں جنات کی زبان بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان سے خواہش کی کہ وہ جنات سے سفارش کریں کہ وہ انہیں اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے تمام حیوانات اور جنات کی زبان سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت دی تھی، اور یہ تمام مخلوق ان کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ وہ افغان کو اپنی زبان سکھائیں۔ جب افغان نے یہ زبان سیکھ لی تو اب کیونکہ زبان جنات کے بعد انسانوں کی دنیا میں آ چکی تھی، لہٰذا اسے پختون زبان کا نام دیا گیا۔ افغان قوم کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ اس قوم کے متعلق انگریزوں سمیت کئی مورخین نے تحقیقات کی۔ جو آج افغانستان، پاکستان اور بھارت میں موجود پٹھانوں کا تعلق 800 قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑتے ہیں، یعنی ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبائل سے ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن سے منسوب 12 قبائل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں سے صرف 2 قبائل تورات کے ماننے والے ہیں۔ حضرت سلیمان کے زمانے تک یہ 12 قبیلے بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ایک طاقتور قوم سمجھا جاتا تھا اور ان کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی بادشاہت کو ان میں سے 10 قبیلوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ان 10 قبیلوں نے الگ ہو کر سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ باقی دونوں قبیلے سلطنت یہودا میں مقیم رہے، جنہیں آج یہودی کہا جاتا ہے۔ 800 قبل از مسیح میں بابل کی فوج نے اسرائیل پر حملہ کیا اور سلطنت اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ حملہ کرنے والی بابل کی فوج کے بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بچ جانے والوں کو وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ ان کو بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل بھی کہا جاتا ہے، یعنی the lost tribes of بنی اسرائیل۔ یہ لوگ ہجرت کر کے ایران میں جا بسے اور پھر وہاں سے باقی خطوں میں پھیل گئے۔ ان کے لیے لفظ پختون استعمال کرنے کی تاریخ بھی یہی ہے کہ بخت نصر کا قبضہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے جو قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے فارس یا ایران گئے، ان میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو پختون کہا جانے لگا۔ یہ لوگ نقل مکانی کر کے ارجینیا اور یونان میں جا بسے۔ پھر انہوں نے ارجینیا سے ہندوستان کا سفر شروع کیا، کیونکہ زمانہ قدیم میں سندھ، بلوچستان اور افغانستان کے علاقے میں بڑی بندرگاہیں موجود تھیں۔ بہت مصائب اور تکلیفیں دیکھنے کے بعد یہ لوگ کاروبار کی غرض سے یہاں بڑی تعداد میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر سوات، کابل، قندھار، بلوچستان اور باقی علاقوں میں پھیل گئے۔ ان کی بڑی تعداد افغانستان اور اس کے بعد پاکستان میں موجود ہے۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ خود بھی اسی بات کی تصدیق کرتے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ مذہبی طور پر بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پٹھان قوم پہلے یہودی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو خالد بن ولید اسلام کی تبلیغ کا مقصد اور رسالت کی خبر لے کر افغان قبیلے گئے۔ اس وقت پٹھان قوم کا سردار قیس ابرانی تھا، جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کی 37ویں پشت سے تھا۔ وہ اپنے ساتھ افغان قوم کے سرداروں کا ایک وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا اور پھر اپنے پورے
پورے قبیلے سمیت اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے قیس عبرانی بتایا تو آپ نے خود اس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھا، اور یوں قیس عبد الرشید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ٹھہرا۔ افغان قوم خود بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ ان کے سردار قیس عبد الرشید کا نام حضور پاک نے خود تجویز کیا تھا، جو اپنے پورے قبیلے سمیت مسلمان ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں موجود پختون لوگوں کا مذہب صرف اسلام ہے۔ یہ وہ واحد قوم ہے جس سے تعلق رکھنے والے چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ مسلمان ہوں گے۔ ان کے بہت سے قبائل ہیں جن میں سے متعدد کے نام اشخاص یا علاقوں سے منسوب ہیں، مثلا موسیٰ خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل اور داؤد خیل کو انہی نبیوں کی اولاد سمجھا جاتا ہے جن کے نام سے یہ منسوب ہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے پٹھان ہیں یا مسلمان تو وہ کہیں گے کہ ہم 5000 سال سے پختون اور 1400 سال سے مسلمان ہیں۔ ایک غزوے کے دوران جب مشرکین مسلمانوں پر بھاری پڑنے لگے اور کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ قیس عبد الرشید کو اپنے قبیلے سمیت جہاد کی دعوت دو۔ حضرت خالد بن ولید نے قیس عبد الرشید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ قیس نے اپنی قوم سے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے بہت بہادری سے کافروں سے جنگ کی۔ جب نبی کریم تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے افغان قوم کی بہادری کے قصے سن کر اس قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ کے اس بندے کی نسل سے وہ عظیم قبیلہ پیدا ہوگا جس کے لوگ قیامت تک ایمان اور سلامتی کے ساتھ اسلام کی شریعت کے پیروکار رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا، اس کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے فروغ میں انہیں وہی حیثیت حاصل ہوگی جو بتان کی ہوتی ہے۔ بتان کا مطلب ہے سخت لکڑی، یعنی وہ لکڑی جو بحری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے پانی یا موسم کی سردی گرمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ یہی لفظ بر صغیر پہنچنے تک پٹھان بنا اور پھر افغان قوم کو پٹھان کہا جانے لگا۔ نعمت اللہ حروی لکھتے ہیں کہ کتب حدیث سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن باقی تاریخی روایات سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ جانا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ وہاں سے واپسی پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ بھیجا گیا تاکہ راستے میں اسلام کی تبلیغ کا کام کیا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ایک بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی۔ یہ پٹھانوں کے لیے اللہ کے نبی کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ اس قوم میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے، اور یہ اسلام کی شریعت نافذ کرنے کے لیے آج بھی مر مٹنے کو تیار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو جنگیں ہوں گی اس میں بھی پٹھانوں کا ایک اہم کردار ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی قوم کا لشکر ہوگا جو اسلام کا علم لے کر نکلے گا اور امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا، اور بالآخر یہ علم جا کر مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس میں نصب ہوگا۔